یہ آ رہی ہے مسلسل صدا امام رضا، مولا مولا امام رضا، مولا مولا امام رضا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمد اللہ تعالی ہم تمام حضرات اہل بیت اطہار کے بڑی عظیم المرتبہ شخصیت 8ویں امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ اقدس کی زیارت حاصل کیے ہیں۔ اللہ پاک اس زیارت کی برکتیں ہمیں دنیا میں، قبر میں، حشر میں ہر جگہ نصیب فرمائے۔ اس شعر کے ساتھ جو ہے حضرت کی مختصر سی سوانح عمری سنانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے یا رسول اللہ بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو آئیے حضرت سیدنا امام علی رضا علیہ السلام جو 8ویں امام اہل بیت کے، آپ کا اصل نام علی ہے اور ابو الحسن آپ کی کنیت ہے۔ آپ 148 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے آپ نے تمام علوم حاصل کیے، حدیث کا علم، تفسیر کا علم، فقہ کا علم، سیاسی نظام کا علم اور شرعی قوانین کا علم، یہ سارے علوم آپ نے اپنے والد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے حاصل کیے۔ بچپن سے جوانی تک آپ نے اپنے والد کے زیر سایہ گزاری۔ آپ کی عمر مبارک 33 برس کی مکمل ہوئی آپ کے والد محترم کے سائے میں، اور جب آپ 35 برس کی عمر کو پہنچے تو آپ کے والد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وصال پا گئے۔ آپ بہت بڑے مہمان نواز تھے، بڑے سخی تھے، بہت عبادت گزار تھے کہ آپ کے پاس ایک مرتبہ دسترخوان پر اتنا ہی کھانا موجود تھا کہ جس سے آپ کا پیٹ بھر جائے، مگر کسی سائل نے آواز دی کہ اے اہل بیت کے گھرانے والوں، اللہ کے لیے کچھ خیرات کرو، تو آپ کچھ کھائے بغیر وہ اٹھا کر اسے دے دیے۔ آپ کی زندگی اتنی سیدھی سادہ تھی کہ آپ چٹائی پر سویا کرتے تھے، حالانکہ آپ سے عقیدت محبت رکھنے والوں نے بارہا آپ سے کہا کہ ہم قالینیں آپ کے گھر میں بچھا دیں گے اور نرم گدے، نرم جو ہے نا کیا ہے مخمل کے بچھونے لا کر آپ کو جو ہے نا دیں گے تحفے تحائف میں، مگر آپ کبھی اس کو قبول نہیں فرماتے۔ آپ کی بالکل سیدھی سادہ زندگی تھی، جتنی ضرورت ہوتی بس اتنے ہی چیزوں کو آپ استعمال کرتے، بھلے وہ برتن ہو، بھلے وہ لباس ہو، بھلے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہو، جتنا آپ کا جو ہے نا یعنی پیٹ بھرنے کے لیے، یعنی پیٹ بھرنے میں بھی مختصر سا چند نوالوں پر آپ اکتفا کر دیتے، اور اکثر و بیشتر فاقہ کشی میں مبتلا رہتے آپ، اور بڑے عبادت گزار، بڑے شبے دار، بڑے روزے دار تھے آپ۔ اور حضرت سیدنا امام ضامن موسیٰ علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مامون رشید بادشاہ نے حضرت کی عقیدت اور محبت میں حکومت کی جانب سے چند سکے چھپوائے، ان سکوں پر حضرت کا نام جو ہے تحریر فرمایا، تو اس دور میں حضرت کے نام کے سکے چلے تو لوگوں میں یہ بات مشہور ہوئی کہ حضرت کے جو ہے نام والا جو سکہ ہے اس کو کسی بھی مسافر کے ہاتھ پر باندھے یا کسی دولہے کے جو ہے نا ہاتھ پر باندھے، دلہن کے ہاتھ پر باندھے، تو وہ دولہا دلہن اور وہ مسافر حالت سفر میں ہر قسم کے نقصانات سے محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا کیا ہے وجہ سے حضرت کا نام امام ضامن پڑا۔
تو آج بھی کیا ہے بہت سارے لوگ کپڑوں میں پیسے جو ہے نا بن کے، ہرے کپڑے میں پیسے بن کے ڈنڈ پر باندھتے ہیں، تو یہ باندھنا جو ہے شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے، لیکن اس دور میں سکوں پر حضرت کا نام ہوتا تھا، برکت کے لیے اس کو باندھ لیتے تھے۔ اگر آپ جو ہے نا کیا ہے حفاظت کے لیے حضرت کا نام لکھ کر اپنے جو ہے نا کیا ہے ہاتھ پر باندھ رہے یا پھر جیب میں رکھ لے رہے، تو یہ امام ضامین کا کام کرے گا، اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ حضرت امام موسیٰ علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک درود شریف بارگاہ رسالت میں پیش کیا جو بڑا مقبول ہوا۔ وہ درود یہ ہے: اللہم صلی علی من شرفت الصلاۃ بالصلاۃ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیج۔ یہ وہ ہستی ہیں جن پر درود نازل ہو تو درود شریف کو فضیلت اور شرفیت حاصل ہوتی ہے، ان پر سلام بھی بھیج، ان کی آل پر درود و سلام بھیج۔ یہ معنی ہے اس درود کے، تو اس کو اپنے جو ہے نا کیا ہے وظائف میں رکھیے، روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ پڑھیے، اس کی بڑی برکتیں ہیں اور حضرت کا خصوصی فیضان اور توجہ اس درود شریف کے ذریعے حاصل ہوگا۔ حضرت سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے علوم امت کو دیے کہ جس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ جب امام موسیٰ کاظم کو ایسا محسوس ہوا کہ میری شہادت ہونے والی ہے اور ہارون رشید بادشاہ مجھے ظلماً شہید کر دے گا، تو آپ کو جو ہے ایک کنویں میں قید کر دیا گیا۔ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں زہر دے کر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ تو جب آپ شہادت سے پہلے یہ محسوس کریں کہ مجھے قید کیا جائے گا اور مجھے شہید کر دیا جائے گا، تو آپ نے حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا دیا اور اپنے سینے اقدس میں جو کچھ علوم رکھتے تھے وہ سب منتقل فرما دیے اور اعلان فرما دیا کہ میرے بعد میرا یہ بیٹا میرا جانشین اور وارث امامت ہے۔ تو اس کے بعد امامت حضرت سیدنا امام علی رضا علیہ السلام نے سنبھالی۔ آپ کا جو چہرے انور تھا اتنا حسین و جمیل تھا کہ بڑے بڑے اپنے وقت کے جو محدثین تھے، جنہوں نے رسول پاک کے تعلق سے یہ احادیث پڑھی تھیں کہ رسول پاک کی ناک مبارک ایسی ہے، کان مبارک ایسے ہیں، آنکھیں مبارک ایسی ہے، ہونٹ مبارک ایسے ہے، سرکار کی شبیہ کا جو احادیث میں تذکرہ ملتا ہے، وہ جب محدثین نے پڑھ رکھا تھا، وہ تھے سارے کے سارے جمع نیشا پور میں۔ کہاں جمع تھے؟ نیشا پور میں۔ اور نیشا پور میں امام بخاری کے استاد محترم حضرت یحییٰ ابن یحییٰ، جن کی جوتیاں امام بخاری چوما کرتے تھے، جن کے جوتیوں کو امام بخاری چوما کرتے تھے، یحییٰ ابن یحییٰ، ذرا آپ اندازہ لگائے، ویسے محدث امام یحییٰ ابن یحییٰ حضرت موسیٰ علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتیوں کو چوما کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے، حضرت سیدنا امام موسیٰ علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہارون رشید کے بیٹے مامون رشید کے ساتھ اسلامی حکومت جہاں جہاں تک تھی سیر فرمائی، اور جس بادشاہ کے سامنے آپ جاتے گفتگو کرنے کے لیے اس کا دل آپ کے لیے نرم ہو جاتا۔ اس لیے بہت سارے محدثین، فقہا، مفسرین نے اور بہت سارے اولیاء اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ حضرت کی زیارت کرتا ہے، ان کی زندگی میں ہو یا پھر ان کے وصال کے بعد مزار اقدس کی، اس کا دل نرم ہو جائے گا، اور وہ اگر زیادہ غصے والا تھا تو اس کے غصے میں کمی آ جائے گی۔ یہ آپ کے مزار کی زیارت کا فیض ہے۔ آپ کی حیات میں بھی جتنے بھی یعنی کہ سخت مزاج لوگ آپ کی زیارت کے لیے آتے، اس کا دل اسی وقت جو ہے نا نرم ہو جاتا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ یہ آپ کی کیفیت تھی، اور آپ نے اسلامی سلطنت کو اپنے حیات مبارکہ میں مضبوط کیا، اور پھر آپ کو جو دیکھتا اس کا دل نرم ہو جاتا۔ آپ کے وسیلے سے جب بھی دعا کی جاتی قبول کر لی جاتی، حتیٰ کہ مامون رشید جو بادشاہ تھا، ہارون رشید کا بیٹا، اس نے اپنے والد کے جو ظلم اہل بیت پر ہوئے تھے اس کے ازالے کے لیے حضرت امام موسیٰ علی رضا سے درخواست کی کہ حضرت آپ یہ جو ہے نا بادشاہت کو سنبھال لیجئے، میرے باپ نے بہت آپ کے والد پر ظلم ڈھایا،
میں اس کے ازالے کے لیے، اس کی تلافی کے لیے چاہتا ہوں کہ آپ بادشاہ بن جائیں۔ تو حضرت والا نے بادشاہت کو اختیار کرنے سے انکار فرما دیا۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ کے دل میں دنیا کی ذرا سی بھی محبت موجود نہ تھی، اور یہ امامت جس پر آپ فائز تھے یہ ولایت والی امامت ہے۔ علامہ اقبال نے اسی کو ایک شعر میں عرض کیا کہ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے بیچارے 2 رکعت کے امام۔ تو 5 وقت کی نماز پڑھانے والے امام صاحب جو ہوتے وہ والے امام نہیں، بلکہ آپ کس بارے میں امام ہیں؟ آپ سیاسیات کا علم رکھنے میں امام ہے، آپ قرآن کی تفسیر کا علم رکھنے میں امام ہے، آپ جو ہے نا کیا علم نجوم میں امام ہے، آپ جو ہے نا کیا ہے فقہ میں امام ہے، آپ تصوف میں امام ہے۔ آپ کے دور مبارکہ میں آپ نے جو امت کو علوم کی خیرات بانٹی، بتایا جاتا ہے 13 قسم کے علوم آپ نے اپنی دہلیز سے امت کو عطا فرمائے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کیسے جو ہے نا اپنے وقت کے امام ہیں۔ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے یہ وہ ہیں جن کے بارے میں صوفیہ نے کہا اگر ان کے مزار پاک کے پاس کوئی شخص اگر اپنے لیے بیٹا مانگتا ہے 1 سال کے اندر اللہ اسے بیٹا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ معروف کرخی وہ ہیں کہ جن کی دہلیز پر جو دعا کی جاتی رد نہیں کی جاتی، اور حضور غوث پاک جیسی ہستی جن کے مزار پاک پر جا کر چلا کاٹے ہیں اور وہاں عبادت خدا کرے ہیں، وہ ہستی معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ امام موسیٰ علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دھوبی تھے، آپ کے کپڑے دھویا کرتے تھے، برکت کے لیے آپ کے جو ہے نا لباس کو دھویا کرتے تھے، گھر میں جھاڑو دیا کرتے تھے۔ اس کی برکتوں سے اللہ نے اتنی بڑی ولایت سے آپ کو سرفراز فرمایا۔ ذرا سوچے جن کے گھر میں دھوبی بن جائے تو معروف کرخی بن جائے تو ان کے در سے کیا کیا خیرات نہ ملتی ہوگی۔ حضرت اسحاق بن راہویہ، حضرت یحییٰ ابن یحییٰ، یہ بڑے بڑے اپنے پائے کے محدثین ہیں۔ ان محدثین نے حضرت کو دعوت دی۔ حضرت قبلہ نیشا پور میں ایک مرتبہ آ کر ہم علماء کو بھی، ہم محدثین کو بھی کچھ اپنے علم کی خیرات بانٹ دے، کچھ نہ صحیح چہرے انور کا دیدار کرا دے۔ تو حضرت نے دعوت قبول فرمائی اور نیشا پور تشریف لائے۔ جب نیشا پور تشریف لائے تو کیا ہوتا تھا، اونٹ پر کجاوا رکھا جاتا تھا پالکی کی طرح، تو اس میں چاروں طرف سے جو ہے نا کیا پردے گرے ہوئے ہوتے تھے، اندر حضرت بیٹھے ہوئے، کون؟ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ جیسے ہی آپ نے نیشا پور تشریف لا کر دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں علماء ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، وہ دیدار کے لیے تڑپ رہے، ترس رہے کہ حضرت ذرا پردہ ہٹا کر دیدار کرا دے۔ تو جب حضرت نے اپنا چہرہ انور دکھانے کے لیے پردہ ہٹایا تو آپ کے چہرے پر محدثین کی نظر پڑی تو چیخے مار اٹھے، اور کئیوں نے تو اپنے کپڑے پھاڑ دیے۔ حضرت اسحاق بن راہویہ جیسے محدث، حضرت یحییٰ ابن یحییٰ جیسے محدث پکار اٹھے، ارے یہ تو چہرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے۔ آپ کے چہرے کی مشابہت سرکار سے زیادہ مشابہ تھی، کیونکہ وہ محدثین تھے جنہوں نے دن رات احادیث میں سرکار کے ناکے مبارک، آنکھیں مبارک، بھویں مبارک، سینے مبارک، ہاتھ مبارک، پیر مبارک کے جو ہے نا کیا ہے کہ کیسے کیسے تھے حضور کے انگلی مبارک، یہ جو ہے نا کیا ہے احادیث پڑھ رکھے تھے۔ تو انہوں نے چہرہ دیکھا تو چیخے مار اٹھے کہ یہ تو دیدار رسول ہو رہا ہے۔ بلکہ تو آپ سے عرض کیا گیا حضرت وقت بہت کم ہے، آپ زیادہ وقت دینے والے بھی نہیں، ہم آپ کو ستائیں گے بھی نہیں کہ ہمیں وقت دیجیے اور کچھ احادیث سنائی۔ کوئی ایک حدیث جو آپ نے آپ کے آبا اور اجداد سے سنی ہے، ایک حدیث سنا دے، بس ایک حدیث سنا دیں۔ تو حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ایک حدیث پاک سنائی۔ وہ حدیث کیا ہے جو اپنے آبا سے آپ نے سن رکھی تھی۔ فرمایا آپ نے کیا فرمایا؟ قال الرضا حدثنی، حضرت امام علی رضا نے فرمایا کہ مجھ کو بیان کیا ابی موسیٰ الکاظم، میرے والد محترم موسیٰ کاظم نے۔ پھر قال حدثنی عن جعفر صادق، انہوں نے فرمایا مجھے بیان کیا میرے ابا حضور حضرت جعفر صادق نے، انہوں نے کہا کہ مجھے میرے والد محمد باقر نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھے میرے والد حضرت امام علی
اوسط زین العابدین نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھے میرے والد حضرت امام حسین نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھے میرے والد حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ اور انہوں نے کیا بیان کیا؟ فرمایا عن حبیبی محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بولے؟ مجھے میرے پیارے محبوب، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ کے رسول نے بیان کیا۔ حضرت رسول پاک نے فرمایا قال حدثنی جبرائیل، مجھے جبرائیل نے بیان کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا سمعت رب العزت، کہ میں نے سنا اللہ رب العزت سے۔ کیا ہے وہ حدیث؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن قالہا، کیا فرمایا؟ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، یہ کلمہ پڑھا، تو وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا۔ جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا۔ فمن قالہا، ایک بار جس کسی نے یہ کہہ دیا تو میرے قلعے میں داخل ہو گیا۔ اور دخل حسنی، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا، ومن دخل حسنی، تو وہ داخل ہو گیا میرے قلعے میں امین من عذابی، امان کے ساتھ میرے عذاب سے بچتے ہوئے۔ یعنی جو داخل ہو گیا میرے قلعے میں، اس پر میں عذاب کو نہیں دوں گا، اسے میں عذاب نہیں دوں گا، میرے عذاب سے اسے امان ہے۔ یہ حدیث پاک آپ نے سنائی تو یہ حدیث سن کر سارے محدثین رو پڑے اور آپ نے پردہ چھوڑ دیا۔ اب اس کے بعد محدثین کی حالت یہ تھی، بے قراری کا عالم یہ تھا کہ یہ حدیث پاک کو سننے کے بعد ہر کوئی مدہوش سا ہو گیا، کیونکہ حدیث پاک سنی کس سے تھی؟ امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب محدثین بیان کرتے ہیں کہ یہ جو روایت کرنے والے حضرت امام علی رضا، پھر ان کے والد، ان کے والد، ان کے والد، ان کے والد سرکار، پھر اس کے بعد جبرائیل، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت، یہ جو پوری چین ہے، یہ ناموں کو پڑھ کے اگر کسی دیوانے پاگل شخص کے اوپر پھونک دیا جائے اسی وقت وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک کی اتنی برکتیں ہیں۔ خالی سوچئے آپ کہ ان کا نام لے کر کسی پہ دم کر دے تو شفا مل جاتی ہے، تو ان کے دہلیز پہ اگر کوئی بندہ آ کر مانگ لے تو اسے کیا کیا نہیں ملتا ہوگا۔ یہ ہستی ہے حضرت سیدنا امام موسیٰ علی رضا۔ اور دوسری آخری بات عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ آپ پیدا کب ہوئے؟ 148 ہجری میں، اور آپ نے وفات کب پائی؟ 302 ہجری میں۔ تو مامون رشید بادشاہ کے کچھ جو ہے نا کیا ہے اہل بیت سے نفرت رکھنے والے لوگوں نے، اس کے سپاہیوں نے آپ کو انگور میں زہر دے کر پیش کیا اور آپ تناول فرمائے، اسی زہر سے آپ کی شہادت ہوئی۔ تو شہادت سری سے آپ مستفید ہوئے اور 154 سال آپ نے عمر پائی۔ اس طریقے سے آپ کی شہادت جو ہے ایران میں ہوئی، اور ایران کے شہر مشہد میں آپ کی مزار پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اور تمام ناظرین کرام کو اس مقدس بارگاہ کی زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔